اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 8واں سپارہ ہے۔ یہاں پر بھی اس کے پہلے رکوع کے اندر آیت نمبر 112 تا 118 یہ نبوت اور رسالت کا تذکرہ ہے، اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مشرک لوگ، یہ یہود و نصارہ، یہ کوئی آپ کے ہی دشمن نہیں ہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی جتنے نبی اور رسول آتے رہے، جنوں سے بھی اور انسانوں سے بھی، ان کے دشمن پیدا ہوتے آئے ہیں، چلے آئے ہیں۔ ہر نبی کے جنوں میں سے بھی دشمن تھے، انسانوں میں سے بھی دشمن تھے، اور آپ کے ساتھ ان کی دشمنی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خطاب کیا، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو زمین کے اوپر لوگوں کی اکثریت ہے نا، ان کے پیچھے آپ نہ چلنا کہ یہ لوگ زیادہ ہیں، ان کی کثرت کو دیکھ کر ان کے تابع نہ ہو جانا۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اکثریت ہمیشہ گمراہوں کی رہی ہے۔ اکثریت یاد رکھیں، ہمیشہ گمراہی پر چلتی رہی ہے۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ اللہ کہتے ہیں یہ جو اکثریت کے دعوے دار ہوتے ہیں نا لوگ، ان کے پاس کوئی قرآن و حدیث کی مضبوط وہ دلیل بنیاد نہیں ہوتی، بلکہ یہ اپنے اندازے سے باتیں کرتے ہیں، اٹکل پچو لگاتے ہیں بس، ہیں جی۔ آج بھی دیکھ لیں اکثریت کس کی ہے دنیا میں؟ کافروں کی اکثریت ہے۔ مسلمان کتنے ہوں گے؟ 1.5 پونے 2 ارب یا 2 ارب ہوں گے، باقی 5-6 ارب لوگ کون ہیں؟ کافر ہیں۔ تو اکثریت کافروں کی ہے، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ کافر ٹھیک ہے۔ اکثریت کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے۔ اور اسی طرح اپنے معاشرے میں دیکھ لیں آپ، اکثریت آپ کو ملے گی بے نمازوں کی۔ یہ تو چلیں رمضان کے اندر لوگ ایک اس کی برکت سے پابندی شروع کر لیتے ہیں، لیکن عام دنوں کے اندر اکثریت زیادہ کون ہوتے ہیں؟ بے نماز ہی ہوتے ہیں۔ الا ما رحم ربی، مگر جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ خاص رحمت کرتا ہے وہ 5 وقت نمازوں کی حفاظت اور پابندی کرتے ہیں۔ اور اسی طرح آگے چلیں آپ، بے پردگی، یہ اکثریت اکثر لوگوں میں پائی جائے گی، زیادہ لوگ آپ کو بے پردہ نظر آئیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بے نماز زیادہ ہیں تو وہ ٹھیک ہے۔ آپ کو عام معاشرے کے اندر رسم اور رواج کرنے والے لوگ زیادہ ملیں گے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ زیادہ ہے تو وہ ٹھیک ہے۔ معاشرے میں آپ کو داڑھی شیو کرنے والے ملیں گے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ زیادہ ہے تو یہ ٹھیک ہے۔ اکثریت معاشرے میں آپ کو ملے گی جن لوگوں کی سلواریں ٹخنوں پر پڑی رہتی ہیں جی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ زیادہ ہے تو وہ ٹھیک ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ یہ اکثریت کے پیچھے نہیں جانا، اکثریت کے پیچھے آپ چلیں گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو اسی طرح آج یہ لوگ بات ایسے بھی کہتے ہیں، او جی تساں وہابیاں دی تے تعداد ہی نہیں، تسی تھوڑے ہو، اہل سنت زیادہ ہیں جی، سنی ہے، حنفی ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، ہمارے بھائی وہ زیادہ ہیں۔ تو بھائی اکثریت کوئی حق کی دلیل نہیں ہوتی۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ وقلیل من عبادی الشکور۔ اللہ کہتا ہے ہر دور میں تھوڑے میرے بندے حق پہ چلنے والے، سچی بات کرنے والے ہمیشہ تھوڑے رہے۔ اس لیے اکثریت کے پیچھے نہیں جانا چاہیے۔ اللہ کہتے ہیں اکثریت گمراہ
گمراہ ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی آگے آیت نمبر 121 میں فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ۔ مشرکین مکہ آ کر کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بکری پڑی ہوئی ہے مری ہوئی، اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ فرمایا حرام ہے، اور یہ مردار ہے، اس کو نہ کھاؤ۔ اچھا پھر کیا کریں؟ جس پر اللہ کا نام لیا جائے وہ کھاؤ۔ انہوں نے کہا ہم نہیں کھاتے، یہ جس کو اللہ مارے وہ حرام ہے اور جس کو تم مارو وہ حلال ہے۔ یہ کیسی بات کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہیں کیسی عجیب بات کر رہے ہیں مکہ کے مشرک۔ یہ کس نے ماری ہے؟ جی یہ اللہ نے ماری ہے۔ اچھا جو اللہ نے ماری ہے وہ حرام ہے، اور جس کو آپ پکڑ کے مارو ذبح کرو وہ حلال ہے ہمارے لیے؟ یا جس کو تمہارا کتا مار دے، شکاری، اس طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ وہ حلال ہے جس کو تمہارا کتا مار دے، یا جس کو تمہارا شکاری شکرا مار دے وہ حلال ہے، اور جس کو اللہ مار دے وہ حرام ہے۔ اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ اتاری گئی کہ وہ حرام اس لیے کہ اس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ ماری تو اللہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، اور جو یہ ذبح ہو رہی ہے اس کے اوپر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اس لیے یہ حلال ہے، اور وہ مردار ہے، اس سے بچو۔ اور اس کی سورہ انعام کی آیت نمبر 130، یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کے گروہ سے خطاب کیا، یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم، یہاں بھی رسالت کا بیان ہے۔ کیا جنوں اور انسانوں کے گروہ دیکھو تمہارے پاس نبی اور رسول آئے ہیں، کتابیں لے کے آئے ہیں، وہی لے کے آئے ہیں، حق بیان تمہارے سامنے ہوا ہے، تو پھر بھی تم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتے ہو، اور پھر اپنی ہی اسی ڈھگر پہ چل رہے ہو، غیر اللہ کی عبادت، شرک اور کفر، اللہ اور رسولوں کی نافرمانی، اور اپنے باپ دادے کی رسموں پر چلتے ہو۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا۔ اپنی جانوروں کے اندر بھی اور اپنی کھیتی باڑیوں کے اندر بھی اپنے شریکوں کا، معبودوں کا حصہ نکالا کرتے تھے کہ یہ ہمارے معبودوں کا ہے اور یہ ہمارے پیروں فقیروں کا ہے، یہ جانور بھی اور یہ کھیتی باڑی کا حصہ بھی۔ اللہ کہتے ہیں یہ کیا طریقہ تم نے اختیار کر رکھا ہے؟ اللہ کو یہ چیزیں تمہاری نہیں پہنچتی، نہ اللہ کو پسند ہے یہ، حالانکہ یہ ہر چیز اللہ نے پیدا کی ہے، اور تم اس کو غیروں کے نام پر دے رہے ہو۔ آج بھی ہو رہا ہے نا، یہ چیز 11ویں والے کے نام کی ہے جی، یہ بکرا ہے، یہ چھترا ہے، یہ بھینس ہے، یہ جناب کوئی علی اجویری لے کر جا رہا ہے، کوئی پاک پتن لے کے جا رہا ہے، کوئی موڑے شریف لے کے جا رہا ہے، کوئی کدھر قبروں مزاروں کے نام پر لے کے جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ غیر اللہ کے نام پر اللہ کا پیدا ہوا کیا ہوا رزق اور جانور، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں غیر اللہ کے نام پر جو مخلوق ہیں، اللہ کہتے ہیں یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَنشَأُ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ، یہ کھیتیاں، ہریالیاں، یہ باغ، یہ پھل، یہ پھول، یہ ذائقے ہیں جی، یہ ٹھنڈے پانی، یہ سائے، اور یہ جتنا بھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سب کچھ کس نے پیدا کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے، اور اللہ کہتے ہیں ان کے نام پر نہ دو۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا، جس دن بھی پھل کاٹو، کھیتی کاٹو، یا کوئی جانور ذبح کرو، اللہ کا حق ادا کیا کرو، کیونکہ اس کا پیدا کرنے والا اللہ ہے بھائی، غیروں کے نام پر نہ دو۔ یہ کسی مخلوق نے یہ کچھ پیدا نہیں کیا ہے، جو رب ہے، جو خالق ہے، مالک ہے، اللہ کہتے ہیں اس کا حق ادا کیا کرو، کیونکہ وہی یہ سب کچھ پیدا کرنے والا ہے۔
اور اس کے بعد آگے پھر اللہ تعالیٰ نے انہی 4 چیزوں کا پھر ذکر کیا، قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا۔ دیکھو مردار، یہ مردار ہیں، جس جانور پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا مر گیا، حرام ہے، خون حرام ہے، خنزیر کا گوشت تم پہ حرام ہے، اور وہ چیز جس پہ غیر اللہ کا نام لیا گیا وہ بھی تم پہ حرام ہے۔ اور فرمایا اے میرے نبی چند اور حرام ان کا بھی اعلان کرو۔ وہ چند چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا انہیں کہو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، ما حرم ربکم علیکم، کون سی چیزیں رب نے تم پر حرام کی ہیں۔ سب سے پہلے جو تم پر کام حرام کیا ہے، اللہ تشرکو بہ شیئا، اس طرف آؤ نا، یہ سب سے بڑا حرام ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتے ہو۔ اللہ تشرکو بہ شیئا، کتنا بڑا ظلم ہے کہ انسان کو اللہ نے پانی کے قطرے سے پیدا کیا اور پھر اس کو زمین پہ چلتا پھرتا انسان بنایا، اور پھر جب سجدے کی باری آئے یہ جا کے قبروں پہ سجدہ کرے، پیروں فقیروں کے سامنے سجدہ کرے، وہ عزت والی پیشانی، عزت والا چہرہ جو رب کے سامنے جھکنا چاہیے تھا، یہ اللہ کو چھوڑ کر مٹی کی ڈھیریوں پہ رگڑ رہا ہے۔ یہ اللہ کہتے ہیں سب سے بڑا حرام کام یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو۔ اور دیکھو وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو، ماں باپ کی نافرمانی کو بھی اللہ نے حرام کیا ہے۔ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اپنی اولادوں کو رزق کی کمی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ نحن نرزقکم وإیاہم، جو پیدا ہونے والا بچہ ہے اس کا رزق بھی ہم اپنے ذمے لیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق ہم دے رہے ہیں۔ منصوبہ بندی والوں کی جڑ اللہ نے کاٹ دی ہے کہ بچے 2 ہی اچھے، رزق کی کمی ہو جائے گی، آبادی زیادہ ہو جائے گی، کیا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں اگر منصوبہ بندی چل رہی ہوتی تو پھر آپ بھی نہ ہوتے، پھر تو یہ لوگ بھی نہ ہوتے دنیا میں، یہ بھی نہ آتے۔ تمہیں بھی رزق ہم دے رہے ہیں، جو آنے والی تمہاری اولاد ہے بچے، ان کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کیا کرو، ہیں یہ بھی حرام ہے، ان کے رزق کے ذمہ دار بھی ہم ہیں۔ اور یہ بھی حرام ہے تم پر، ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، ظاہری اور پوشیدہ دونوں طرح کی بے حیائی کو اللہ نے حرام کیا ہے، یہ بھی تم پہ حرام ہے۔ اور کسی کو ناحق قتل کرنا یہ بھی حرام ہے۔ اللہ اس بات کی تمہیں وصیت کرتا ہے، ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کا مال کھانا یہ بھی حرام ہے۔ ان چیزوں کو کیوں نہیں اپناتے آپ لوگ؟ باپ دادے کی رسموں کر رہے ہو اور اللہ کے ساتھ غیروں کی عبادت کر رہے ہو، اور اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے سامنے ان کے ورد اور وظیفے پکارتے ہو، جو مخلوق ہیں، جو تمہارا ایک بال بھی بھیکا نہیں کر سکتے۔ اللہ کہتے ہیں ان ھذا صراطی مستقیما، یہ دیکھو یہ توحید کا راستہ ہی حقیقت میں صراط مستقیم ہے۔ اور اے میرے مصطفیٰ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ سب نبی کی رسالت کا تذکرہ ہے بھائی۔ آگے اللہ پاک نے اپنے نبی کو فرقوں سے دور رہنے کا حکم دیا ہے، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، اے نبی فرقوں سے دور رہنا، یہ فرقے ان سے دور رہنا۔ فرقہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں، موٹی سی بات بتاتا ہوں آپ کو۔ فرقہ کیا ہوتا ہے؟ فرقہ یہ ہوتا ہے، فرقہ کا مطلب ہے فرق کرنے والا، جدا ہونے والا، جو اپنے اصل سے ہٹ جائے وہ فرقہ ہے۔ اصل کیا ہے؟ قرآن اور حدیث، قرآن اور حدیث یہ اصل ہے۔ اب جو ان دونوں چیزوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، قرآن اور حدیث کے ساتھ، وہ فرقہ نہیں ہے، وہ جماعت ہے۔ اور جو اس سے ہٹ گیا، اپنی مرکزیت کھو دی، کسی شخصیت کے پیچھے چلا گیا یا کسی بستی کے نام پر اپنا نام بنا لیا، یہ فرقے ہیں۔ اب بریلوی کیا ہے بھائی؟ ایک بستی کا نام ہے بریلی، بریلی شہر ہے ہندوستان کا، انڈیا کا شہر ہے بریلی، اور اس شہر کے اندر رہنے والا ہندو بھی بریلوی ہے کیونکہ وہ وہاں کا باسی ہے۔ اسی طرح دیوبند کیا ہے؟ وہ بھی انڈیا کی بستی ہے، اس بستی میں رہنے والا ہندو بھی دیوبندی ہے کیونکہ وہاں رہتا ہے۔ آپ ہزارے میں رہتے ہیں، آپ ہزاروی ہیں، آپ پاکستان میں رہتے ہیں، آپ پاکستانی ہیں۔ تو بستیوں کے نام پر فرقے،
یہ ہے فرقہ پرستی۔ اور اسی طرح شخصیتوں کے نام پر اپنے مذہب بنا لینا، حنفی، شافی، مالکی ہیں جی، حنبلی، یہ کون ہیں؟ یہ ہستیاں ہیں، یہ ائمہ ہیں بڑے بڑے، یہ امام ہیں، یہ انسان ہیں۔ ان کے ناموں پر اپنے نام استوار کر لینا اپنے مسلک اور مذہب کے، یہ ہے فرقہ بندی۔ اور اہل حدیث، کوئی کہہ سکتا ہے جی آپ بھی تو فرقہ ہو۔ اہل حدیث نہ کسی بستی کا نام ہے اور اہل حدیث نہ کسی ہستی کا نام ہے، نہ کوئی شخصیت ہے۔ یاد رکھو، اگر کسی بستی کے نام پر فرقہ بنانا جائز ہوتا تو ہم مکہ کے نام پہ مکی مذہب بناتے، نہیں بنایا۔ کیوں؟ کہ جائز نہیں ہے بستیوں کے نام پر فرقے بنانا۔ اگر جائز ہوتا ہم مدینہ کے نام پر مدنی مذہب بنا لیتے۔ کیوں نہیں بنایا؟ اس لیے کہ جائز نہیں ہے بستیوں کے نام پہ مذہب بنانا۔ شخصیتوں کے نام پر مذہب بنانا جائز ہوتا، ہم صدیق اکبر کے نام پر صدیقی بنا لیتے، عمر کے نام پر فاروقی بنا لیتے، عثمان کے نام پر عثمانی فرقہ بناتے، علی کے نام پر علوی بناتے۔ کیوں نہیں بنایا؟ شخصیتوں کے نام پر جو مسلک، جو مذہب بنتے ہیں وہ فرقہ بندی ہوتی ہے۔ اور اہل حدیث میرے بھائیوں، یہ نہ کوئی بستی ہے اور نہ کوئی شخصیت ہے، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ بھی حدیث ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان یہ بھی حدیث ہے۔ ان دونوں حدیثوں کو اپنانے والے اور ان کو لے کر چلنے والے، ان کا نام اہل حدیث ہے۔ اور یہ فرقہ نہیں، یہ جماعت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں فرقوں سے دور رکھے۔ یہی بات اللہ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ اے نبی، ان الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے دین کو جدا جدا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، فرقوں سے آپ دور رہیں۔ اللہ ہمیں بھی صراط مستقیم عطا فرمائے۔ اور میرے بھائیوں، آگے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں، آپ اعلان کرو میرے نبی، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرا مسلک یہ ہے، میرا مذہب یہ ہے، میری جانی عبادتیں بھی اللہ کے لیے اور میری مالی عبادتیں بھی اللہ کے لیے ہیں، میری زندگی بھی اللہ کے لیے ہے، میری موت بھی اللہ کے لیے ہے۔ جانی عبادتیں اور مالی عبادتیں، سب جن کا تعلق جان سے ہے، سجدہ ہے، رکوع ہے، طواف ہے، زبان سے پکارنا ہے، دعا کرنا ہے، یہ سب جانی عبادتیں ہیں۔ مالی عبادتیں صدقہ ہے، خیرات ہے، نظر ہے، نیاز ہے، منت ہے، یہ سب اللہ کے لیے خاص ہیں اور یہ کسی غیر اللہ کے لیے نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ انتہائی مختصر آگے سورہ اعراف ہے جی، یہ سورت بھی مکہ کے اندر نازل کی گئی ہے اور اس کا نام سورہ اعراف اس لیے رکھا گیا، اس کی آیت نمبر 46 کے اندر اصحاب اعراف کا تذکرہ ہے، اور اس کی بھی آیت نمبر 1 تا 10 نبی کی نبوت اور رسالت کا بیان ہے، اور اس کی آیت نمبر 11 تا 25 پھر ابلیس کی وہ شیطانی اور دشمنی بیان کی گئی ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا تذکرہ کر کے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ ہیں جی، اللہ کہتے ہیں ہم نے آدم کو پیدا کیا اور پھر ہم نے فرشتوں کو کہا سجدہ کرو، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور کیا کہتا ہے خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ کے شعلے سے پیدا کیا، اس انسان کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، آگ کو جلاؤ تو اوپر جاتی ہے، مٹی کو پھینکو تو نیچے جاتی ہے، میں اس کے سامنے سجدہ کیوں کروں، میں اعلیٰ ہوں۔ تکبر کیا نا، ابا واستکبر، تکبر کیا۔ ہاں اللہ نے فرمایا فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تیرے لیے جائز نہیں تھا کہ تو یہاں پہ تکبر کرتا، فاخرج انک من الصاغرین، نکل میری جنتوں سے، اب تجھے ذلیل کر دیا گیا ہے۔ خیر اس نے بھی رب سے آگے مکالمہ کیا اور کہتا ہے جی مجھے قیامت تک مہلت دیجیے، اللہ نے کہا تیرے لیے مہلت ہے، اور یہ پھر کہنے لگا اے اللہ تو دیکھ لینا، میں فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم، میں
ادھر ادھر راستے پر نہیں بیٹھوں گا، ان تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے میں صراطک المستقیم، میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ کی توحید ہے، اللہ کی توحید ہے صراط مستقیم۔ اور یہ کہہ رہا ہے میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا کہ میں لوگوں کو توحید پر نہیں چلنے دوں گا، لوگوں کو کافر بناؤں گا، لوگوں کو مشرک بناؤں گا، لوگوں کو بدعتی بناؤں گا، صراط مستقیم پر ان کو نہیں چلنے دوں گا۔ میں آؤں گا من بین ایدیہم، ان کے آگے سے بھی، ومن خلفہم، پیچھے سے بھی، ایمانہم، دائیں طرف سے بھی، شمائلہم، بائیں طرف سے بھی میں آؤں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ گل مل کے اتھی آ گئی، ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ اے اللہ تو اکثریت کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا، اکثریت کو میں گمراہ کر دوں گا۔ اسی لیے اللہ نے بھی فرمایا نا کہ اکثریت گمراہوں کی ہوتی ہے، اکثریت کے پیچھے نہ دیکھو کہ یہ لوگ زیادہ ہیں۔ شیطان نے بھی کہا ہے کہ اکثرہم، میں اکثریت، ولا تجد اکثرہم شاکرین، میں زیادہ لوگوں کو گمراہ کر دوں گا اور زیادہ لوگوں کو تو شکر کرنے والا نہیں پائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، تو جو تو نے کرنا ہے کر لے، اور میں لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، تو اکثریت کو لے جا اور میں تجھے بھی اور تیرے پیچھے چلنے والوں کو بھی جہنم میں ڈال دوں گا۔ آگے آدم کو خطاب کر کے فرمایا اے آدم ہوشیار رہنا، جاؤ جنت میں ٹھہرو، کھاؤ پیو، اور لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا۔ خیر شیطان آیا، وقاسمہما انی لکما لمن الناسخین، قسمیں اٹھا کر ان کو گمراہ کرنے لگا۔ فدلاہما بغرور، اور ان دونوں کو پھسلا دیا دھوکہ دے کر، آدم کو اور حوا کو۔ جب انہوں نے پھل کھا لیا، بدت لہما سوآتہما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ۔ دیکھو شیطان نے کیسا حملہ کیا، شیطان کی چاہت کیا ہے، شیطان کی مرضی کیا ہے۔ پہلے دن سے لے کر آج تک اس نے ان کے لباس اتروا دیے جنت کے۔ پھل کھایا انہوں نے، قسمیں کھائی شیطان نے، جب انہوں نے پھل کھا لیا اللہ کہتے ہیں بدت لہما سوآتہما، ان کی شرمگاہیں کھل گئی، لباس اتر گئے، جو شیطان چاہتا تھا، کیونکہ وہ پاکیزہ لباس ہے، جنت کا جو لباس ہے وہ نافرمانوں کے جسم پہ نہیں ہوتا۔ اللہ نے کہا یہ تم نے گناہ کیا، غلطی کی، جنت کا لباس اس لیے اتر گیا، میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا شیطان کے پیچھے نہ چلنا۔ ہاں انہو لکم ان الشیطان لکما عدو مبین۔ پھر انہوں نے دعائیں مانگی زمین پہ آگے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ دعا اللہ نے ان کو سکھائی اور یہ وہ پڑھتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطی معاف فرما دی۔ کچھ لوگ یہ بات کرتے ہیں جی عرش عظیم کے اوپر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا تھا، آدم نے اس کا واسطہ دیا، وسیلہ دیا، بالکل من گھڑت، ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ قرآن کے اندر ہے نہ حدیث کے اندر ہے۔ اور یہ جو وظیفہ آدم کو سکھایا گیا، اس کو پڑھنے سے ہی میرے بھائیو آدم کی غلطی کی معافی ملی ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا شیطان نے ان کو بے لباس کر دیا، شیطان نے ان کو برہنہ کر دیا، شیطان نے سمجھو ان کو ننگا کر دیا۔ شیطان کی مرضی یہی ہے کہ بے پردگی کو عام کرے، شیطان بے پردگی کو عام کرنا چاہتا ہے، شیطان بے حیائی کو عام کرنا چاہتا ہے۔ یہی آج دیکھ لو یورپ کے اندر کیا ہو رہا ہے، یورپ کے اندر کیا ہے، کتنی یہ یہود و نصارہ یہ سب ننگے پھر رہے ہیں، ان کے لباس شیطان نے اتارے ہیں اور یہ شیطان کا محبوب مشغلہ ہے۔ پہلے دن سے اس نے آدم اور حوا کا لباس اتارا جنت کے اندر نافرمانی کروا کر، اور پھر ان کافروں کو آج تک اس نے لباس نہیں پہننے دیا، اور وہی کلچر یہاں پر یہ پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، میرا جسم اور میری مرضی۔ یہ شیطان کا نعرہ ہے، یہ شیطان کی کوشش ہے، یہ شیطانی عمل ہے۔ میرے بھائیوں کہ اپنا پردہ اتار دینا، عورت کو اپنا لباس اتار دینا، مرد کو بھی عورت کو بھی،
शैतान तो यही चाहता है। अल्लाह ताला हम सबको शैतानी हमलों से महफूज फरमाए। अल्लाह ने फरमाया ऐसा नहीं करना, या बनी आदम कद अंज़लना अलैकुम लिबासन, हमने तुम्हारे ऊपर दुनिया के अंदर लिबास उतारा है युवारी सौआतिकुम वरीशा, जो छुपाता है तुम्हारी शर्मगाहों को और जिस्मों को, व लिबास तकवा, तुम्हारी जिंदगी के लिए बेहतरीन लिबास वो गुनाहों से बचना है, तकवे का लिबास, उसके लिए कोशिश करो। और या बनी आदम, अल्लाह हमें खिताब करते हैं, ए आदम की औलाद, ला यफ्तिनन्नकुमुश शैतान कमा अखरजा अबवैकुम मिनल जन्नह यंज़िउ अन्हुमा लिबासहुमा लियुरियहुमा सौआतिहुमा इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलुहु मिन हैसु ला तरौनहुम। ए बनी आदम, इससे होशियार रहना, ये तुम्हें भी नंगा कर देगा। इसकी मर्जी है मैं तुम्हारे लिबास भी उतार दूं, जिस तरह तुम्हारे बाप हजरत आदम और हव्वा के लिबास उतार दिए। सच कहा कुरान ने, ये यही चाहता है, तुम्हारे लिबास भी उतार दिए इसने। आज हमारी बहू बेटियां बेपर्दा होकर फिरती हैं बाजारों में, और उन पर अल्लाह की और रसूल की लानत बरसती है। जो बेपर्दा होकर औरत बाजार में निकलती है, खुशबू लगाकर, नंगा चेहरा नंगा मुंह लेकर, अल्लाह की लानत बरसती है बेपर्दगी करने वालों पर। और फिर सलवारें औरतों ने ऊंची कर ली, टखनों से ऊंची कर ली, और जनाब दुपट्टे उतार दिए, आधी स्कर्ट वाली वो कमीजें पहन ली। यूरोप का कल्चर यहाँ आम, ये शैतानी मेरे भाइयों अमल है और शैतानी चाले हैं। अल्लाह कहते हैं ये तुम्हें भी नंगा करके छोड़ेगा, इसलिए शैतान से होशियार रहना। अल्लाह ताला हम सबको समझ अता फरमाए। यहाँ भी अगले इस रुकू के अंदर भी, या बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिद, यहाँ तक ही नहीं, शैतान ने मक्का के मुशरिकों को यहाँ तक नंगा कर दिया कि वो लिबास उतार कर काबतुल्लाह का तवाफ करते थे। वहां पर भी उनके लिबास इसने उतार दिए, नंगा कर दिया उनको भी, और वो बरहना होकर काबे का तवाफ करते थे। क्यों? वो उनका ये नजरिया शैतान ने बना दिया कि लिबास चूंकि गंदा होता है, पलीद हो जाता है, तो ये गंदा लिबास पहनकर हम काबतुल्लाह का तवाफ नहीं करेंगे, हम बिल्कुल नंगे होकर काबतुल्लाह का तवाफ करेंगे, कि ऐसा लिबास हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए। तो लिबास उनका भी उतार दिया। अल्लाह ने फरमाया, ए बनी आदम, हर नमाज के वक्त अपना जीनत को लाजिम पकड़ो, और अल्लाह का दिया रिज़्क़ खाओ और पियो, और हद से न गुजरो। कुल मन हर्रम ज़ीनतल्लाहि अल्लती अखरज लिबादिही, अल्लाह कहते हैं मैंने तुम्हारे लिए जीनत वाला लिबास उतारा है। मेरे मुलाकात के लिए मस्जिद में नमाज के लिए आओ तो जीनत के साथ आओ, अच्छा लिबास पहन के आओ, खूबसूरत लिबास पहन के आओ, गंदा लिबास पहन के नहीं आना चाहिए। तो कई लोग के हैं राती से ना उसके आखते स्लीपिंग सूट हैं जी, वही सुबह जनाब वही ट्राउजर पाए जाते, वही हैं, ये जीनत है भाई। अल्लाह कहता है खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिद, खूबसूरत लिबास पहन के आया करो। वो लिबास पा के तुसी किसी नाल मिलने जो लगती, जेड़ा राती तुसा पा के सुते होंदे हो तो उठ के नमाज़ां आ रहे हो, वो लिबास पहन के आप ससुराल जा सकते हैं। वो लिबास जो आप सोते हुए पहनते हैं, वही लिबास पहन के आप सुबह उठ के स्कूल या कॉलेज जाते हैं, बाजार जाते हैं, नहीं जा सकते आप। क्यों? तो वही लिबास पहन के शहंशाह कायनात की मुलाकात के लिए आप आते हैं। ये अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं। खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिद, मेरी मुलाकात के लिए आना है तो खूबसूरत लिबास जो मैंने तुम्हें दिए हैं वो पहन के आओ, लेकिन हम नहीं करते। अच्छा, अल्लाह तौफीक अता फरमाए। और मेरे भाइयों बात मुख्तसर ते एक गल ये भी जी साढ़े भरावां दी मस्जिदां विच है टोपियां रखी दियां खजूरां दियां ते प्लास्टिक दियां, वो जीनत है वो जीनत हो सकती है। वो टोपी पहन के आप बाजार में जाते हैं, वो टोपी पहन के शादी पे जाएंगे आप, प्लास्टिक वाली जो मस्जिदों में लोग रख देते हैं, बिल्कुल जीनत के खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ है। टोपी नहीं है, नहीं है भाई तो नहीं, वैसे पढ़ो आप। सर का सतर नहीं होता है जी, सतर यहां से है, कंधों से लेकर आपकी ये पिंडलियों तक, घुटनों से नीचे यहां तक सतर है, इसको ढांकना फर्ज है।
سر کو ڈھانپنے کے لیے فرض کوئی نہیں ہے، آپ زینت کو اختیار کرو، لیکن سر کے اوپر بھی آپ جو بال ہیں وہ سنت کے مطابق رکھیں، وہ بھی آپ ان کی وہ جڑے سنگین ساڑے یہودی عیسائی انہوں نے وہ ہیں جی نکالی کرتے ہوئے ہم رکھتے ہیں بڑے بڑے بودے اور پتہ نہیں کیا کیا۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، آگے ایک آواز کا اللہ نے ذکر کیا ہے، وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا۔ جنتی پکار رہے ہیں جہنم والوں کو، او جہنمیوں تم نے رب کا وعدہ سچا پایا ہے؟ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو جہنمی لوگ، ان کی بھی ایک پکار کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، جہنمی بھی پکار رہے ہیں، او جنت والو، ان افیزوا علینا من الماء، دیکھو ہم پیاسے مر گئے، ہم سڑ گئے، کڑ گئے، ہماری چمڑیاں اتر گئی اور ہمارے منہ کے اندر ایک قطرہ پانی کا نہیں گیا، کہ ہمارے لیے جنت سے اوپر سے پانی کا ایک گھونٹ پھینک دو، ایک گھونٹ پانی کا ہمارے اوپر پھینک دو، ان افیزوا علینا من الماء، ہمارے اوپر پانی کا ایک گھونٹ پھینک دو، او مما رزقکم اللہ، یا اللہ نے جو تمہیں جنت میں رزق دیا ہے وہ پھینک دو۔ اور جنتی جواب دیں گے، ان اللہ حرمہما علی الکافرین، یہ جنت کا رزق کافروں پر، نافرمانوں پر اللہ نے حرام کیا ہے، ہم یہ تمہیں اس کا ایک لقمہ بھی دے سکتے نہیں۔ کیوں؟ دنیا کے اندر الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیات الدنیا فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا، کہ دنیا کے اندر یہ لوگ دین کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے، نماز سے کبھی مذاق، کبھی اذانوں سے مذاق، کبھی مولویوں سے مذاق، کبھی شریعت کے مسئلوں سے مذاق، کبھی داڑھی سے مذاق، یہ سب مذاق دین کے ساتھ ہے، اور کبھی اللہ اور رسول کے ساتھ مذاق۔ تو یہ کیوں کرتے تھے؟ دنیا کے کھیل تماشوں میں مست ہو کر اور دنیا کے مال و متاع میں میرے بھائیوں اس کی رنگینیوں میں کھو کر یہ لوگ دین سے مذاق کرتے تھے۔ دنیا میں یہ ہمیں بھول گئے، اللہ کہتے ہیں آخرت کے اندر ہم ان کو بھول جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور دین اسلام کے اوپر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ ہے میرے بھائیوں، پھر آگے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، اللہ کہتے ہیں سب کچھ میں نے 6 دنوں میں پیدا کیا، پیدا بھی ہر چیز کو میں نے کیا ہے، الا لہ الخلق والامر، ہر چیز کے اوپر حکم بھی میرا چلتا ہے، ہر چیز پر حکم بھی میرا چلتا ہے، اور کیونکہ پیدا کرنے والا میں ہوں، اور تبارک اللہ رب العالمین۔ اللہ کہتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، دیکھو وہ ہواؤں کو بھی میں چلاتا ہوں، کبھی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تمہارے اوپر باد نسیم کی صورت میں چلاتا ہوں اس کو، کبھی آندھی بن کے آتی ہے میں چلاتا ہوں اس کو، حَتَّى إِذَا أَكَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ، یہ جناب کالے بادل پانیوں سے بھر کے میں سمندروں سے اٹھا کے لاتا ہوں، یہ سب کچھ میرے حکم سے ہوتا ہے۔ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، میں بستیوں پر بارشوں کو برساتا ہوں، میں برفوں کو برساتا ہوں، اولے بھی میں برساتا ہوں، ہر قسم کا پھل میں نکالتا ہوں تمہارے لیے۔ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ، اسی طرح ہم تمہیں بھی ایک دن آئے گا قبروں سے زندہ کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 59 تا آیت نمبر 93 آخری رکوع، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سابقہ قوموں کی سرکشی کو بیان کیا ہے۔ اے لوگو، قوم نوح کو دیکھ لو اور اس کی ہسٹری کو پڑھ لو، ان کو پانیوں میں رب نے غرق کیا نافرمانی کی وجہ سے، شرک اور کفر کی وجہ سے۔ قوم ہود کو دیکھ لو، ان کو بھی تباہ و برباد کیا گیا، اللہ نے عذاب بھیج کر، صرف اللہ کے ساتھ شرک کرنے کی وجہ سے، رسولوں کی نافرمانی کی وجہ سے۔ قوم صالح کو دیکھ لو، ان کو بھی اللہ رسول کی نافرمانی کی وجہ سے ان کو بھی تباہ کر دیا گیا، اور قوم لوط اس کو بھی تباہ و برباد کیا گیا، آسمانوں سے پتھر مار کر برسا کر ان کو برباد کیا گیا اللہ اور رسول کی نافرمانی کی وجہ سے۔ قوم شعیب کو دیکھ لو، ان کو بھی ہم نے تباہ و برباد کیا، ایک تو شرک کی وجہ سے، اور دوسرا ماپ اور تول کے اندر وہ کمی بیشی کیا کرتے تھے۔
دیتے تھے تو کم، لیتے تھے تو زیادہ۔ یہ قوموں کی ہسٹری ہے اس سورہ اعراف کے آخری ان 2 رکوعوں کے اندر، کہ ان جیسے اعمال تم لوگ نہ کرنا، شرک بھی نہ کرنا، کفر نہ کرنا، نبیوں کی نافرمانی نہ کرنا، ماپ تول میں کمی نہ کرنا، اور اس طرح کی بے حیائیاں نہ کرنا، تب آپ لوگوں پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ ورنہ جس طرح وہ لوگ پکڑے گئے عذاب الہی میں، تو دور نہیں نافرمانی کی وجہ سے آپ پر بھی، ان قوموں پر بھی عذاب آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔